السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 72 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له اوصیک یا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رواہ احمد وابو داود والنسائی بسند قوی۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے اختتام کے بعد ان کلمات کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اللہم اعنی، اے اللہ مجھے اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد دیگر مسنون دعاؤں میں سے ایک یہ بھی مسنون دعا ہے اور اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر دعائیں اگر نماز پڑھنے والا آخری تشہد میں درود کے بعد بھی یہ دعائیں پڑھے تو بھی درست ہے، اور اسی طرح اسی قسم کی یہ دعائیں اگر رکوع اور سجدے کے اندر پڑھی جائیں تو بھی درست ہیں۔ تو بہرحال اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اچھی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، جب بندہ پروردگار کائنات کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنے کا فائدہ ایک تو یہ کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں ان نعمتوں کا اقرار، اور پھر شکر ادا کرنے کے فوائد میں سے ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مزید نعمتیں ایسے بندے کے اوپر کرتا ہے، اور جب بندہ کفران نعمت کرتا ہے اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی سلب کر لی جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر بندہ جب شکر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، کفران نعمت کرنا، اس پر عذاب آتے ہیں، موجود نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور ناشکری کا، کفران نعمت کا گناہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کی اکثریت، خواتین کی اکثریت خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی،
صحیح مسلم 885۔ تو جب خاتون خاوند کی ناشکری کرے وہ جہنم میں، تو جو بندہ پروردگار کائنات کی ناشکری کرے وہ کس قدر بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادات، جہاں ان کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں، دراصل یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ عبادات سے منہ موڑ لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہا ہے۔ آج نتیجہ کیا ہے؟ ہزاروں اور لاکھوں کی دولت، مال و اسباب، پراپرٹی، بینک بیلنس، زمین جائیداد، پیسہ روپیہ، سونا چاندی، گھوڑے بھینسیں گائیں بکریاں، محلات مکانات، سارا کچھ موجود، مگر دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے ظاہری طور پر دنیا کے اندر کچھ نہیں دیا ہوتا مگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ ہوتے ہوئے حقیقتاً وہ بہت کچھ کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح اللہ کی یاد، اللہ کی عبادات کو بجا لانا، جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ان پر عمل کرنا۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر ہو، وہ ذکر سبحان اللہ الحمدللہ کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ اللہ کی اطاعت کی صورت میں ہو، وہ احکامات کو بجا لانے کی صورت میں ہو۔ اور فرمایا کہ بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہترین عبادت وہ عبادت جس کا حکم اللہ نے دیا، وہ عبادت جو بندہ سنت کے مطابق کرے، وہ عبادت جو اخلاص و احسان کے ساتھ کرے، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اور اس طرح عبادت کرے کہ گویا عبادت کرنے والا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کمال پیدا نہ ہو تو اتنا کمال ضرور ہو کہ رب رحمان مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، رواہ النسائی وصححہ ابن حبان وزاد فیہ الطبرانی وقل هو اللہ احد۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز روکنے والی نہیں، یعنی مرتے ہی جنت میں جائے گا بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو۔ اور طبرانی نے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ قل هو اللہ احد بھی پڑھے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ میں آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص تو یہ تہائی قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور ان چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ کہ نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اونگ آتی ہے۔ تو وہی حقیقی سچا معبود برحق ہے جسے نہ نیند آئے نہ جسے اونگ آئے۔ اب بندوں نے جو بندوں کو یا بتوں کو خدا بنا رکھا ہے، ان کی عبادت باطل ہے اور یہ معبودان باطلہ ہیں۔
بنانے والوں نے علی حجویری کو داتا بنایا. علی حجویری خود محتاج، اسے نیند بھی آتی تھی، اسے اونگ بھی آتی تھی، اور اب وہ مر کر مٹی میں مل کر مٹی بھی ہو چکا، فنا بھی ہو چکا ہے. اور یہ کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یعنی آسمان و زمین کی بادشاہت اور ملکیت یہ اللہ ہی کی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الحدید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان زمین ان کے بیچ جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا ہے، اور بادشاہت بھی اللہ ہی کی ہے. اور قیامت کے دن میں اللہ کے اذن بغیر، اجازت بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، نہ کر سکے گا. اور اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں اسی طرح بغیر انکار اور بغیر تعویل کے ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اسی میں ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اللہ کا مستوی علی العرش ہونا، جس کا انکار الدیوبندیہ نے بھی کیا اور البریلویہ نے بھی کیا، اور حق پر رہے صرف اہل الحدیث کہ اللہ کی صفات کو بغیر انکار اور بغیر تعویل کے تسلیم کرنا. اور سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک کا بے نیاز ہونا، اور کوئی اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ بے نیاز اور اس کے برابر اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا منکر آج تک دنیا میں کوئی نہیں پایا گیا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت بھی مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کا باقاعدہ وجود موجود ہے. اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ شرک سے پاک ہو. مشرک جو بھی کرتا رہے اسے کوئی عمل فائدہ دینے والا نہیں، کیونکہ اللہ رب الرحمن کا یہ اعلان ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو بندہ مومن جب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے بیچ میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے. ادھر مرا ادھر دخول جنت. اگلی حدیث عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام امت کے ہر فرد کے لیے ہے، وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، وہ ہجڑا ہو، وہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، عربی ہو کہ اجمی ہو، بنگلہ دیشی ہو کہ ہندوستانی ہو، کلمہ پڑھنے والا امریکی ہو یا برطانوی ہو، جو بھی کلمہ پڑھنے والا مرد عورت ہے یا تیسری جنس سے ہے، تمام کے لیے یہ حکم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم کو چاہیے کہ ہم نماز محمدی پڑھیں،
نماز محمدی پڑھیں، نماز نبوی پڑھیں، مگر ہم کیا کرتے آئے ہیں جناب؟ ہم میں سے کوئی پڑھتا ہے نماز حنفی، کوئی پڑھتا ہے نماز جعفری۔ تو کتاب و سنت کے اندر اللہ عرش والے نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، کتاب و سنت کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی فرمان پیش نہیں کیا کہ ہمیں کہا گیا ہو کہ نماز حنفی یا نماز جعفری پڑھو۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے نماز بھی اس پیغمبر والی پڑھنی ہوگی، اور وہ نماز اللہ نے پیغمبر کو معراج میں عطا کی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر عظیم المرتبت فرشتے نے بیت اللہ کے پاس آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ میں امامت کرائی، آپ کو باقاعدہ نماز سکھائی۔ اور مالک بن حویرث فرماتے ہیں ہم 20 دن 20 رات پیارے نبی کے پاس آئے، چند نوجوان اور ہم رہے۔ جب ہم واپس جانے لگے تو پیارے نبی نے ہمیں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے یعنی امام مسجد نبوی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح جا کر نماز پڑھنا۔ اور اس حدیث میں ہے جو سیکھا پیچھے والوں کو جا کر سکھانا۔ ابو کلابہ فرماتے ہیں میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا نماز کے شروع میں رکوع جاتے اور رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرتے، اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے، یعنی پیارے نبی نے بھی اسی طرح پڑھا ہے۔ تو ہم نماز حنفی پڑھنے والے ہم میں سے یا نماز جعفری پڑھنے والے، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز محمدی پڑھیں۔ اور نماز محمدی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قدوری سے نہیں ملے گی۔ نماز محمدی ہمیں ہدایہ سے نہیں ملے گی۔ نماز محمدی ہمیں عالمگیری سے نہیں ملے گی۔ نماز محمدی ہمیں ملے گی صحیح البخاری سے، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی سے۔ نماز محمدی ملے گی بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، یہاں سے ہمیں نماز محمدی ملے گی۔ اور سن لیجئے میرے سامعین محترم اور میری سامعات بھائیوں اور بہنوں، میں علی وجہ البصیرت اس مسجد جامع مسجد اہل حدیث انصار السنہ کے اندر اپنے تمام ہوش و حواس کے ساتھ یہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قیامت کے دن صرف نماز وہی قبول کرنی ہے جو نماز امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ اس نماز کے مقابلے میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے نہ نماز موسوی قبول کرنی ہے، نہ نماز داؤد قبول کرنی ہے، نہ نماز حنفی قبول کرنی ہے، نہ کچھ اور، نہ نماز جعفری قبول کرنی ہے۔ اللہ نے جو نماز قبول کرنی ہے وہ نماز ہوگی جو اللہ نے معراج پر عطا کی، جبریل نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ پڑھ کر بتلائی، اور جس نماز کے متعلق امام اعظم قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک وہ پبلک، ایک وہ جنتا جو بے نمازی ہے اس کا کھاتا تو ہے ہی خراب، ایک وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز محمدی نہیں، نماز حنفی پڑھتے ہیں، ان کے لیے زیادہ پریشانی کا معاملہ ہے۔ یہاں سے خوش ہو کر جائیں گے کہ ہم نمازیں پڑھ کر گئے، لیکن اللہ نے کوئی نماز حنفی قبول نہیں کرنی، اللہ نے نماز محمدی ہی قبول کرنی ہے۔ میں خود دیوبندی تھا،
جب میں نے بلوغ المرام پڑھی تو میرا ہوش عقل ٹھکانے آیا، یہ نماز تو کوئی اور ہے، ہم تو کوئی اور پڑھتے رہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہم بخاری مسلم دیگر کتب احادیث کا مطالعہ کریں، ہم پر ضروری ہے، اور اپنی نماز کو نماز محمدی بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔